کوئی گڈ طالبان نہیں، کوئی بیڈ طالبان نہیں، یہ سب بیڈ طالبان ہیں۔ تمام طالبان جو ہیں یہ پاکستان مخالف ہیں۔ یہ گڈ طالبان کی اصطلاح اس لیے نکالی گئی، پی ٹی آئی نے اس لیے نکالی تھی کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتا تھا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ افغانستان کے ساتھ کسی قسم کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے کبھی بھی درست ہوں۔ گل بہادر کی جو افواج ہیں، جو کہ طالبان ہیں، یہ گڈ طالبان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ کوئی گڈ طالبان نہیں، کوئی بیڈ طالبان نہیں۔ پاک فوج اور پاک گورنمنٹ نے یعنی حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ فرق جو ہے، جو ہم نکالا کرتے تھے کہ جی یہ گڈ طالبان ہے، یہ بیڈ طالبان ہے، یہ سب بیڈ طالبان ہیں۔ کوئی گڈ اور کوئی بیڈ نہیں ہے، اور یہ تمام طالبان جو ہیں یہ پاکستان مخالف ہیں۔ کچھ جو ہیں اس لیے مامور ہیں کہ وہ پاکستان کی افواج پر حملہ کریں، پاکستان کی سیکورٹی اداروں پر حملہ کریں، اور کچھ یہ ہیں کہ جو کہ پاکستان کے عوام پر حملہ کریں۔ یہ بات کہاں سے نکل آئی؟ میرے ذہن میں 2022 کا وہ منظرنامہ چل رہا ہے جب وہاں اس وقت کی گورنمنٹ جو کہ پی ٹی آئی پر مشتمل تھی، اس نے یہ اصطلاح نکالی کہ گل بہادر کی جو افواج ہیں، جو کہ طالبان ہیں، یہ گڈ طالبان ہیں۔ ان کو گڈ طالبان کہا گیا، اور کہا گیا کہ یہ تو سیکورٹی فورسز پر حملہ نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں؟ دہشت گردی یہ بھی کر رہے تھے، اور دہشت گرد پاکستان میں یہ بھی داخل کر رہے تھے، اور گل بہادر جو تھے وہ گل بہادر جو تھے گڈ طالبان بن کر پاکستان کی جڑیں کاٹ رہے تھے، اور یہی انہوں نے دوبارہ سے کیا۔ سیز فائر کا پاکستان نے اعلان کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود حافظ گل بہادر گروپ نے ایک سیکورٹی فورسز پر، اطلاعات کے مطابق سیکورٹی فورسز پر ایک خودکش بمبار کو بھیجا۔ گو 4 کو ہم نے اسی وقت جہنم واصل بھی کر دیا، اور پاکستان کا نقصان اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد پاکستانی فوج نے پلٹ کر وار کیا تو 70 گل بہادر گروپ کے جو دہشت گرد تھے ان کو ختم کر دیا۔ یہ گڈ طالبان کی اصطلاح اس لیے نکالی گئی، پی ٹی آئی نے اس لیے نکالی تھی کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتا تھا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی تھی کہ افغانستان کے ساتھ کسی قسم کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے کبھی بھی درست ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے ان کے ساتھ امن ہو، نہیں، یہ معاملات درست ہونے کی ضرورت تھی۔ دیکھیں خواجہ آصف نے جو پرسوں بات کی تھی، جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ماضی میں جو غلطیاں بارڈر کو لے کر کی ہیں، افغان بارڈر کو لے کر جو ہمارے مغرب میں واقع ہے، اس بارڈر کو لے کر جو ہم نے کیا ہے، جو کچھ کیا ہے، اس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑا ہے۔ اگر ہم اس پر بار لگائی ہوتی، روکا ہوتا طالبان کو، گڈ اور بیڈ کی اصطلاح نہ نکالی ہوتی، تو آج معاملہ ڈیفرنٹ ہوتے، سرحدیں سیل ہوتی، گیٹس کھلتے، ویزا لے کر طالبان کے تو افغان آتے، اور ویزے کے جتنے دن کا ویزا ہوتا اتنا کام کرتے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ طالبان نے اس گڈ طالبان گروپ کے ذریعے ہی پاکستان میں دہشت گردی کو جاری رکھا، اور یہ تاثر دیا جانے لگا کہ شاید یہ سیکورٹی فورسز پر حملہ آور نہیں ہے، اس لیے گڈ طالبان ہے، تو جو عوام پر حملہ آور ہیں۔ دیکھیں ہماری افواج اور ہماری گورنمنٹ آج اس ایک پیج پر ہے کہ ہر جان قیمتی ہے، اربوں خربوں میں بھی نہیں آئے گی، وہ چاہے ایک سویلین کی ہے، چاہے ایک فوجی کی ہے، چاہے ایک سپاہی کی ہے، چاہے ایک ڈاکٹر کی ہے، کسی کی بھی جو پاکستانی ہے اس کی جان اتنی ہی قیمتی اور اتنی ہی بیش قیمت ہے جتنی کسی سیکورٹی فورسز والے کی ہو سکتی ہے۔ اور دیکھیں گل بہادر نے ایک ایسا کام کیا اس گروپ نے کہ اس نے عین سیز فائر کے وقت میں جب پاکستانی افواج روک چکی تھی اپنے وہ تمام حملے جو وہ افغان ٹھکانوں پر، یعنی ان ٹھکانوں پر جہاں سے دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے پاکستان پر دہشت گردانہ حملہ کیا، خودکش جو ہے بمبار کو بھیجا، اور اس کے ساتھ 4 خارجی بھی تھے جن کو ہلاک کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان نے یہ آپریشن کیا، جہاں سے ان کو بھیجا گیا تھا وہاں ان کو مار دیا گیا۔ گو افغان ذرائع جو ہیں وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ان حملوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ جو ہمارے ذرائع ہیں، جو پاکستانی میڈیا کے ذرائع ہیں، ان کے مطابق 70 سے زائد جو ہیں دہشت گرد ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ جو اصطلاح ہم نے 2022 میں سنی تھی کہ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ اصطلاح اب دوبارہ نہیں چلے گی۔ ہمارے لیے وہ تمام لوگ دشمن ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی خبر ہے کہ سیز فائر کے دوران بھی پاکستان کو مجبوراً اس گروپ پر حملہ کرنا پڑا جس نے خودکش بمبار
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भेजे और उन्होंने हमला किया। सीज़ फायर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हम पर हमला करेंगे तो हम उस पर गोली नहीं चलाएंगे। मैं पहले ये बात कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आप गोली चलाएंगे हम गोला चलाएंगे, और हमने वो गोला चला दिया, जिससे आपके 70 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं, जो एक मकान में छुपे हुए थे जिसको बंकर के तौर पर तैयार किया गया था। अब उस कहा जा रहा है कि ये कोई कसाब खाना था। ये कसाब खाना था, लेकिन ये इंसानी कसाब खाना था, जहाँ पर इंसानों को ज़िबा किया जाने का काम किया जाता था, जहाँ पर ख़ुदकुश तैयार किए जाते थे, और वहाँ पर ताक कर पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई गुल बहादुर हो या किसी किस्म का और बहादुर हो, हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं है। हमें गर्ज़ अपने लोगों की सिक्योरिटी से है। हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो हम इत्मीनान से बैठेंगे। लेकिन अगर आप सीज़ फायर की आड़ में, क्योंकि आपने दोहा में जाकर मिन्नतें तरले किए हैं और आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से हमें रिलीफ लेकर दिया जाए, पाकिस्तान इस सीज़ फायर को मज़ीद बढ़ाए। पाकिस्तान ने मज़ीद मोहलत भी दे दी है। आज शायद मुज़ाकरात भी हो जाएंगे। आज पाकिस्तानी टीम का जो है फ़ैसला भी कर लिया जाएगा। वो अभी तक पाकिस्तान की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि वहाँ पर कोई मौजूद है या नहीं मौजूद है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया था वो तो कह रहा था कि पाकिस्तानी टीम वहाँ पर मौजूद है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट से ऐसी किसी तस्दीक का कोई हवाला जो है हमें नहीं मसूल हुआ। ये नज़र आता है कि पाकिस्तान ने अब वो फ़र्क गुड और बैड वाला, स्याह और सफ़ेद वाला ख़त्म कर दिया। हमारे लिए तमाम तालिबान वो दहशतगर्द हैं जो फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और ये फ़र्क तालिबान ने ख़ुद ख़त्म कर लिया है। उनके मुल्ला मुत्की ने भारत के दौरे में जो कुछ किया है वो सबके सामने है, और जिस तरह से प्लानिंग के साथ भारत ने हमारी मगरबी सरहद पर ये फायरिंग शुरू कराई है, और जिस तरह से यहाँ पर मासूम लोगों की जानों को ख़तरे में डाला है, वो उससे साफ नज़र आता है कि इनमें तमाम लोग दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाले हैं, और पाकिस्तान के साथ इनके मामलात जुड़े हैं, इनकी ट्रेड जुड़ी है। अफ़गान ट्रेड जो है इस वक्त बंद है, और अफ़गानिस्तान में अगले आने वाले दिनों में बड़ा बहरान जो है वो अद्वियात का और खुराक का आने जा रहा है। तालिबान को इसका एहसास अब हो रहा है। अब देख लें, एक तालिबान ग्रुप ने जंग बंदी और सीज़ फायर के लिए मिन्नतें की, दूसरा ग्रुप जो है जो गुल बहादुर वाला ग्रुप था वो हम पर हमलावर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ज़रूर शराफत की लैंग्वेज में कहना चाहिए कि इस सीज़ फायर को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन अगर इस सीज़ फायर के लिए आपने दोबारा कोशिश की इसको तोड़ने की, तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इन 70 लोगों की जिनको जहन्नम हासिल किया गया है, ये दहशतगर्द थे। ये गुड और बैड वाले मामलात अब नहीं चलेंगे। ये 2022 नहीं है, ये इमरान खान का दौर नहीं है जिसमें आपसे मुज़ाकरात किए जा रहे थे। अब वो दौर है कि आपकी ईंट का जवाब पत्थर से, आपकी गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।